نارے واقع ہے اور اہل نظر جو ہے اس شہر کو صرف لاہور شہر نہیں سمجھتے بلکہ کسی اور جذبے سے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ جذبہ محبت کا اور معرفت کا جذبہ ہے۔ اہل دل حضرات کو اس شہر میں ایک خاص مستی، ایک خاص کیف نظر آتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر اہل دل درد کی بات کی جائے تو اہل درد کے لیے یہ شہر جو ہے وہ محبت کی چھاؤں ہے۔ یقیناً اس شہر میں اللہ رب ذوالجلال کے محبوب بندے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب بندے اولیاء اللہ میں جن کی ایک ممتاز حیثیت ہے، حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں تو اہل درد کو یہاں پر اپنے درد کا مداوع نظر آتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ بہت سی مصائب و مشکلات کے باوجود، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود حضور داتا صاحب کے قدموں میں پہنچتے ہیں، اور اللہ پاک نے حضور داتا صاحب کے قدوم ناز کی برکت سے اس شہر کی شہرت یقیناً آج بھی نصف النہار پر رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم خاص طور پر حضور داتا صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور حضور داتا صاحب کے ذکر سے، آپ کے تذکرے سے اپنے لیے کوئی راہ ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ داتا صاحب کہ جن کی ساری زندگی ناظرین محترم درد مندوں کو درد کی دولت تقسیم کرتے ہوئے گزری، جنہوں نے ساری زندگی اپنے سوز میں لوگوں کو شریک رکھا، اور ساز زندگی پر حضور داتا صاحب نے ناظرین محترم اپنے ساز زندگی پر ایسے نغمات ترتیب دیے، ایسے رشد و ہدایت کے نغمات ترتیب دیے کہ جن کی گونج آج بھی ہمارے دلوں میں تھر تھراہٹ پیدا کرتی ہے۔ یقیناً ہم داتا صاحب کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں دو ممتاز شخصیات تشریف فرما ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی واجب الاحترام ممتاز و محترم عالم دین کے جو ARYQTV کی پہچان ہے، پوری دنیا میں لوگ ان سے پیار کرنے والے موجود ہیں، اور ان کا جو لب و لہجہ ہے اور خاص طور پر عشق و مستی میں ڈوب کر جو بولنے کا انداز ہے اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج گرامی، اللہ رسول کا کرم۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، ایک اور شخصیت کے یقیناً ARYQTV کی آپ بھی پہچان ہیں، اور پوری دنیا میں بہت سارے آپ کے حوالے ہیں، آپ کی پہچان کے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن خاص طور پر آج ہمارے ساتھ داتا صاحب کی زندگی کے حوالے سے گفتگو بھی آپ فرمائیں گے، لیکن میں ایک عرض کرتا چلوں کہ خاص طور پر آپ کا جو حوالہ ہے اور QTV کے جو ناظرین ہیں بالخصوص جو آپ کو پسند فرماتے ہیں، وہ آپ کے مخصوص انداز گفتگو اور وہ اردو ہمیں سننے کے لیے ان سے ملتی ہے کہ جو آج کل مفقود ہو چکی ہے، نہیں بولی جاتی، ایک عام سی سادہ سی زبان بولی جاتی ہے۔ تو تشریف فرما ہے ممتاز و محترم مذہبی اسکالر، سماجی شخصیت اور علمی شخصیت جناب پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے شروع کی جائے بات اگر ہم داتا صاحب کے حوالے سے کہ حضور داتا صاحب کی ولادت جو ہے وہ افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی، اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 7 واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور شجرہ بیعت جو ہے وہ 2 واسطوں سے حضرت ابوبکر شبلی سے جا کر مل جاتا ہے۔ کیا کہیں گے تاریخ اس دور کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مشکور ہوں آپ کا کہ اس پروگرام میں آپ نے مدعو کیا، اور یقیناً آپ نے ٹھیک فرمایا کہ QTV کی یہ روایت ہے کہ ہر مہینے کے حوالے سے اور ہر ماہ و سال کے جو مہینے ہیں اس میں جو ایام خاص طور پر کسی بزرگ کے ساتھ، کسی عظیم ہستی کے ساتھ وہ عنوان اس کا معنون ہے، تو اس میں آگاہی دلانے کے لیے اور ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت اور ان کے نظریات سے واقف کرنے کے لیے اس قسم کے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کہ آپ 7 پشتوں سے یعنی پیچھے جائیں تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ساتھ آپ کا نسبی تعلق ہے، اور 2 واسطوں سے سلسلہ طریقت میں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے تاریخی پہلو کو ذکر کیا، تو سب سے بڑی تاریخ جو انسان کی شخصیت کی ہے وہ اس کا ایک نسب ہے۔ یعنی علم نفسیات کے ماہرین بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تعمیری مراحل کے اندر اور جو اس کے تعارف کے مراحل کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے اس میں ایک بہت بڑا دخل اس کی خاندانی وجاہت کا ہوتا ہے۔ واہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہم متعدد پروگراموں میں شوکت بھائی آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کر ہم پڑھتے رہے، جو یقیناً اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس شخصیت کو جاننے کا ایک معیار ہے،
وہ یہ ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیار فی الجاہلیت و خیار فی الاسلام اذا فقہوا. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جو ہو مائنز کی طرح ہیں, کانوں کی طرح ہیں. کچھ سونے کی کان ہوتی ہیں, کچھ چاندی کی کان ہوتی ہیں. تو فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیار فی الجاہلیت خیار فی الاسلام. جس کی خاندانی وجاہت اور قدر زمانے جاہلیت میں بہت اعلیٰ تھی اخلاق کے اعتبار سے اور اخلاق حسنہ کے دیگر معاملات کے تو اسلام اس کو منہدم نہیں کرتا, اس کو کالعدم قرار نہیں دیتا. مگر اذا فقہوا, جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئے اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے تو وہ اصل جو اس کی کرامت ہے وہ ظاہر ہو جاتی. اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نسب خود سے مؤثر نہیں ہے, یعنی قبولیت کے درجے میں عند اللہ, بلکہ اس کے ساتھ ایمان شرط ہے. لیکن شخصیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً عند اللہ مقبولیت کے حوالے سے اور مکمل کامیابی کے حوالے سے ایمان تو شرط لازم ہے, لیکن شخصیت کی شخصی تعمیر کے اعتبار سے نسب کا ایک بہت بڑا دخل ہے جو قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے. علم نفسیات کے ماہرین بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخصیت کو پڑھنے, پرکھنے, سمجھنے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کے نسب اور خاندانی وجاہت کو دیکھا جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو خاص تعلیم کی طرف, یعنی مراحل آپ نے ترتیب دیے تھے, اور جب کسی خاص علم کے اپنے ایک حد باندھی تھی کہ یہ خاص حساس اور اسرار کے جو معاملات ہیں اور ریاست کے خاص معاملات ہیں, اس کو پڑھنے کے لیے جب لوگ پہنچیں گے تو فرمایا کہ پھر ان کو میرے پاس بھیجو, میں ان کے نسب کے بارے میں ان سے معلومات کروں گا. اس لیے کہ نسب کی جو تحریک ہے وہ بندے کے اندر جرت, اخلاق حسنہ کے دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس کو فطرتی طور پر سرشت کے اندر گویا کہ ملتے ہیں. تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور دیگر اولیاء کاملین کے اندر آپ کی جو ایک شخصیت ہے, جو آفاقی شخصیت ہے, اس میں جہاں پر آپ کے جس طرح کہ آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اعتبار فرمایا, تو جہاں یہ مشرب کا سلسلہ ہے وہیں پر اصل فیض حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے ساتھ ہے. میں ایک جملہ مزید یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں تاریخی پہلو کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ تحفہ شریف کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی اور وہ اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھیے کہ جب بیج زمین پر لگایا جاتا ہے, چاہے وہ آم کی گٹلی ہو یا کسی شے کی بھی بیج ہو, پھلدار درخت کی, تو اس کو زمین میں گرمی کی ضرورت پڑتی ہے اور گرمی پا کر وہ بیج جو ہے وہ شک ہو جاتی ہے اور اس سے جو پودا ہے وہ نمودار ہوتا ہے. اور ایک وقت فارمر مالی کے تعاون کے ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر اس میں پھل لگتے ہیں. تو بڑی پیاری بات حضرت شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اب وہ جو بیج ہے جو پھٹتا ہے اور پھٹ کے تناور درخت بنتا ہے اس کو سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. تو فرمایا کہ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو 4 خلفاء راشدین المہدیین ہیں, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے پرتو اور مظہر ہیں. فرمایا شیخین کریمین جو ہیں ان کی شخصیت مبارکہ یہ کہ یہ نبوت کی ذمہ داری کے پرتوں ہیں. ٹھیک. اور ان کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کے سورج بیج کے اوپر اپنے اثرات کو مرتب کرتا ہے اور اس کو شک کر کے اس سے گویا کہ پودا ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو نبوی ذمہ داری ہے, جو اہم ذمہ داری ہے, جو شجر اسلام میں مشقت کر کے اس سنگلاخ زمین کو آسان کر کے پروان چڑھاتی ہے, وہ شیخین کی زندگی مبارکہ ہے. لیکن جب پھل اس پر مرتب ہو جاتے ہیں تو پھل کو جو ذائقہ ملتا ہے وہ چاند کی ٹھنڈک سے ملتا ہے, چاند کی چاندنی سے ملتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ سے تفویض کی گئی ہے. اب یہاں سے یہ پتا چلا جو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے حوالے سے تمام بزرگوں نے لکھا, مجدد پاک نے بھی لکھا ہے کہ ولایت کے وہ ثمرات اور مشرب کے وہ ثمرات اور اخلاق حسنہ کے وہ جواہر, جو سینے کا وہ لطائف جو سینے کے اندر موجود ہے, اس کو خارج میں نکال کر, اس میٹھے ثمرات کو باہر نکال کر پورے عالم کو اس سے لطف اندوز کرنا, یہ ذمہ داری گویا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد و امجاد میں چلی, جو مجدد پاک نے مکتوبات میں فرمائی ہے. بالکل اس کا مظہر آپ کو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نظر آتے ہیں, ذات مبارکہ نظر آتی ہے. یہ نسبی اعتبار سے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا علی سے جو سلسلے کو شروع فرمایا, اس کا ایک کامل ثمر, اس کا ایک کامل مظہر جو ہے, جو جس کی تعلیمات شہد سے زیادہ مٹھاس رکھتی ہے, وہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ شاہ صاحب, بہت ہی عمدہ آپ نے تاریخ کا وہ منظر جو ہے اس حوالے سے کچھ باتیں جو آپ نے ناظرین تک پہنچائیں. سبحان اللہ. اچھا سر, آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک یہ پہنچ جائے بات کہ ایک جو راہ سلوک کا جو مسافر ہوتا ہے اس کی ایک لگن یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا شیخ راضی
راضی ہو جائے، میرا مرشد راضی ہو جائے، جو اصل مسافر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے پیر اور مرید کے درمیان رہتی ہے، اور مرید زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے مرشد سے۔ یہاں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے مرشد جو ہیں ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ آپ محبت کرتے ہیں، اور پھر آپ کی اس محبت کا اظہار جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں بھی نظر آتا ہے، آپ کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس طرح فرمایا، ایک تو یہ کہ محسوس کرنے والی بات یوں ہے اور یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ جب پہلی مرتبہ اپنے مرشد سے، شیخ سے ملتے ہیں، یا نقطہ یہ آ رہا ہے اسرار کا، جی کہ اسرار و رموز کا، کہ جب آپ پہلی مرتبہ ملتے ہیں تو کیفیت حجاب کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب مرشد کے سامنے پہلی مرتبہ وہ جا رہا ہے کہ جو دائرے میں آنا چاہتا ہے تو حجاب ہوتا ہے۔ لیکن مرشد نے آپ کو دیکھ کے کیا فرمایا کہ ہمیں مدت سے تمہارا انتظار تھا۔ واہ۔ اب یہ جملہ اس تعلق کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو آگے ہونے والا تھا۔ شیخ انتظار کر رہے ہیں مرید کا، تو مرید مقصود ہو گئے، کہیں مرید مراد بن جاتی ہے۔ واہ۔ تو یہ مرید سے مراد بننے کی جو منزل ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ رشتہ کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے کتب میں، اپنے رسائل میں، اپنے گفتگو میں، کشف محجوب میں تو متعدد لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، تخصیص کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی لکھا ہے، 40 کا تو خاص طور سے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے 10 کے جو موجود تھے، ان میں سے 8 کے لیے آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور 2 جو کہ اس منزل سے صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے ان کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دیکھیے یہ دیانتدارانہ انداز ہے تجزیے کا، لیکن خصوصیت سے آپ نے اپنے شیخ کے حوالے سے جو بات کی۔ ایک اور چیز میں جلدی سے عرض کروں شیخ پر آنے سے قبل کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں وہ گئے تھے خراساں، وہاں 300 افراد کی تعداد کم و بیش ایسی تھی کہ جن سے آپ نے استفادہ کیا، صحیح، اور ان میں سے ان کا کہنا یہ کہ ایک ایسا میں کہہ سکتا ہوں تینوں میں سے ہر ایک کہ جو پورے عالم کے اوپر حاوی ہو سکتا تھا، ایک ہی عالم کو مبدل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ اکبر۔ ان میں 300، تو اب ان 300 میں سے آپ پھر آ رہے ہیں تو کس مرشد کے پاس آ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تعلق خاطر کی بات ہے۔ اور جب یہاں آ رہے ہیں تو ایک چیز اور بھی کہ آپ نے یہ جب حکم دیا انہوں نے کہ لاہور چلے جاؤ، تو دیکھیے میں دونوں چیزوں کو ملانے کی کاوش کر رہا ہوں۔ ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ مدت سے انتظار تھا، دوسری طرف ایک طویل سفر سے تکمیلے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور چلے جاؤ، اور آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت وہاں تو زنجانی صاحب موجود ہیں، وہ بھی آپ ہی کے سلسلے کے ہیں، وہ میرے پیر بھائی ہیں، تو آپ نے جب فرمایا کہ نہیں تم چلے جاؤ، تو پھر یہ اسرار سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ آپ جس